أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو. میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی. امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ خطیب الانبیاء حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا، قسط نمبر 32، پارٹ نمبر 32. محترم ناظرین گرامی، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. محبوب مکرم، ان پر یہ واقعہ بیان فرمائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 176، 176. انبیاء علیہ السلام کی قصص بیان کرنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث مبارک ہے، ذکر الانبیاء من عبادہ. انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے. قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے. سورہ غافر کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء و رسول کے قصے بیان نہیں کیے. قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء و رسول کا ذکر آیا ہے. آپ کے سامنے یہ قصص بیان کرنے کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ادا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے: شعیب بن مکیائیل یا مکیال بن یسجر بن مدین بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. آپ علیہ السلام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا شجرہ نسب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. بحوالہ تاریخ طبری، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 سال قبل ہوئی. بعض اقوال کے مطابق آپ علیہ السلام کا دور حضرت یونس علیہ السلام سے قبل کا یا بعد کا ہے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ بی بی قطورہ کے فرزند مدین کے پوترے ہیں. آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نبی و رسول تھے. آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے بڑے خطیب. آپ علیہ السلام کا یہ لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے ہمیں ملا ہے. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکرہ قال ذاک خطیب الانبیاء. بحوالہ تفسیر ابن جریر، حاکم المستدرک، ابن کثیر، قصص الانبیاء. آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح عربی نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اربعۃ من العرب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب و نبیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بحوالہ التہذیب و ترغیب۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مقامات پر آیا ہے۔ جن صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ صورتیں سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء، سورہ العنکبوت ہیں۔ آپ علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف، اس لیے یہ قوم شعیب کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ 11 مقامات پر موجود ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے، فلسطین، یمن اور شام سے ہوتی ہوئی نہر قلزم سے گزرتی ہے، اور حجاز کے قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ دونوں بستیاں بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ ایکا ایک سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کے قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں قومیں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ قوم شعیب کہلاتی تھی۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلہ کو والد کی نسبت سے اصحاب مدین کہا جاتا تھا، جبکہ سرسبز و شاداب علاقے میں رہنے والے لوگ اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اور اہل ایکا کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کمی کرتے تھے، اور لوگوں کے اموال کو دھوکے بازی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ہڑپ لیتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فراخی رکھی تھی اور انہیں ڈھیل دے رکھی تھی۔ باوجود ان کے کفر کے ان کے حالات بہت اچھے تھے اور وہ خوشحال تھے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں ایسے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سرکشی و نافرمانی ہی میں مبتلا رہی۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ الشعراء میں اس عذاب کا ذکر اس طرح آیا ہے، آخر کار ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آن پکڑا۔ بلا شبہ وہ ایک بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے مد میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل فرمایا، اس سے ان کا سانس لینا دوبھر کر دیا۔ وہ لوگ بھاگے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں ان کو نجات نہ مل سکی، چنانچہ وہ بھاگتے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، جس سے انہیں ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ جب سب جمع ہو گئے، وہ بادل پھٹ پڑا اور اس سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح
وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 94، 95، 94 اور 95۔ جب ہمارا عذاب آن پہنچا شعیب کو، ان کے ساتھ تمام ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کو جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 94 اور 95 میں اس آیت کا تذکرہ اس طرح ہے: جب ہمارا عذاب آن پہنچا شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں آہندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 93 میں ارشاد ربانی ہے: اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے ہیں، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے، بعد میں لوگ آہستہ آہستہ آ کر مدین میں آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، جو سارے مسلمان تھے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا پر 5 قسم کے عذاب نازل ہوئے: سخت گرمی، ہوا کی کمی، آگ کی بارش، زلزلہ اور چنگھاڑ۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد شہر شیبن مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، تشریف لے گئے اور وہیں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ وادی شعیب کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے۔ شمال کی جانب اگر سے آپ چلیں تو اس وادی کی طرف وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کرنے لوگ آتے ہیں۔ یہ اردن میں ہے۔ سلام اور برکتیں ہوں حضرت شعیب علیہ السلام پر، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔